السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم۔ معزز و مکرم و ناظرین، انشاءاللہ آج سورہ مجادلہ کا مختصر ترجمہ اور مختصر تفسیر پیش کرتا ہوں۔ سورہ مجادلہ یہ مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد اس کا نزول ہوا، اور یہ قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 58 ہے۔ اس میں 22 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ سورہ مجادلہ کا جو لفظی معنی ہے وہ بحث کرنا، یعنی اس سورت کی ابتدا میں ایک خاتون کا ذکر ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بار بار ایک مسئلہ کے بارے میں سوال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پہلی آیت شروع ہوتی ہے، بے شک اللہ نے سنا اس عورت کی باتوں کو، بے شک اللہ نے سنا اس عورت کی باتوں کو جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے بحث کرتی تھی۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابیہ جس کا نام خولہ بنت ثعلبہ ہے، یہ اوس بن صامد کی زوجہ ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ کسی وجہ سے اوس بن صامد نے غصے میں کہا تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ کیا کہا؟ ایک صحابی نے ایک صحابیہ کو کہا کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ تو اس کا حکم بتائیے، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو زمانہ جاہلیت میں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پچھلا جو دور تھا وہ جہالت تھی، تو زمانہ جاہلیت میں اس کو طلاق سمجھا جاتا تھا۔ تو وہ عورت کہنے لگی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر اس سے طلاق واقع ہو جائے گی، یعنی اس نے کہا کہ تو میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اگر ایسا کہنے سے طلاق واقع ہو جائے گی تو میں اپنے بچوں کو اوس کے پاس رکھوں تو ماں کی شفقت سے محروم رہیں گے، اور خود میں اپنے پاس رکھوں تو یہ بھوکے مریں گے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں ان کو کھلاؤں گی پلاؤں گی، یوں میرے شوہر مجھ سے نفرت تو نہیں۔ وہ یہ کہہ رہی ہے صحابیہ کہ میرے شوہر کو مجھ سے نفرت بھی نہیں ہے، تو اس کا معنی کیا ہے؟ مگر انہوں نے یہ جملہ کہا تو بتائیے اس کا کیا حکم ہے، شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو کیا طلاق واقع ہو گئی؟ اور بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کرنے لگی، چونکہ اس مسئلہ کے اعتبار سے آیت نازل ہونے والی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ یعنی وہ عورت بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد نے یہ کہا کہ تو میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، تو کیا طلاق واقع ہو گئی؟ اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا کیا ہوگا؟ میرے پاس اتنے مال نہیں ہے، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم ان کی پرورش کر سکیں، اور اگر ہم اس کو باپ کے گھر میں رہنے دیتی ہوں تو وہ ماں اور میری پرورش سے محروم ہو جائیں گی، ان کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، رسول اللہ علیہ وسلم ساکت رہے، رسول اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، کیا؟ بے شک اللہ نے سنا، کیا؟ بے شک اللہ نے سنا اس عورت کی گفتگو کو جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی۔ کیا؟ یعنی جو اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی، اس عورت کی گفتگو کو اللہ نے سنا۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکوت فرما رہے ہیں، اور وہ اللہ سے فریاد کرنے لگی اور کہنے لگی، اے پروردگار تو کوئی حکم نازل کر اس مسئلے کے بارے میں۔ یعنی پھر وہ اللہ سے فریاد کرنے لگی، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم جب خاموشی اختیار کر لیے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگی، اے باری تعالیٰ ہماری مدد کر مولا، ہم بڑے پریشان ہو گئے ہیں۔ تو اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سنتا ہے۔ کیا؟ اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو کو سنتا ہے، وہ سن رہا ہے
بے شک اللہ خوب سننے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ جملہ کہے اپنی بیوی کو، یعنی اپنی کسی محرم عورت سے تشبیہ دے، مثلا کہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، یا ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا اپنی بیٹی کی طرح ہے، یا اگر یہ کہے ہے نا کس کی نیت سے؟ اظہار کی نیت سے، اظہار کی نیت ہو تو طلاق واقع نہیں ہوگی، مگر اب اس مرد کا عورت سے قربت کرنا حرام ہوگا جب تک وہ کفارہ ادا نہ کر دے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اگر محرم کے بارے میں یہ کہے، جیسے کوئی مرد ہے اپنی بیوی کو کہے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا تو میری بیٹی کی طرح ہے، کس کو کہے؟ اپنی بیوی کو کہے کہ تو میری بہن کی طرح ہے، یا اس کے بارے میں کہے جس سے جو محرم ہو، تو اگر اس سے ایسا کہتا ہے مرد اپنی بیوی کو تو اس کا نکاح تو نہیں ٹوٹتا۔ وہ زمانہ جاہلیت میں ایسا تھا کہ نکاح ٹوٹ جاتا تھا، ہے نا، طلاق ہو جاتی تھی، لیکن اب ایسا مسئلہ میں نہیں ہے۔ شریعت کیا کہتا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی مرد یہ کہتا ہے کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا تو میری بہن کی طرح ہے، یا تو میری بیٹی کی طرح ہے، تو قربت نہیں کر سکتا، یعنی اس کے ساتھ جو ہے نا جو قربت ہوتی ہے وہ قربت نہیں کر سکتا، باقی اس میں نکاح رہتا ہے، تو اس کا کفارہ دینا پڑے گا، یعنی کفارہ جب وہ دے دے گا تب وہ قربت کر سکتا ہے، اس کے بعد قربت حلال ہوگی۔ تو اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وہ لوگ جو تم میں سے جو بھی عورتیں سے زہار بولتے ہیں، زہار کرتے ہیں، یعنی انہیں اپنی ماں کی شکل کہتے ہیں، یعنی ماں کی مثل کہتے ہیں، یہ ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں۔ کیا یہ ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں؟ یعنی زمانہ جاہلیت میں تو ہمیشہ کی طرح وہ حرام ہو جاتی تھی، مگر اسلام میں ماں کی طرح ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوگی، بلکہ وقتی حرمت سے کفارہ ادا کر رہے تو یہ حرمت ختم ہو جائے گی۔ یعنی پہلے زمانہ جاہلیت میں ایسا تھا کہ کوئی اگر یہ کہہ دیتا تو میری ماں کی طرح ہے، یا تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا تیری شکل یا تیرا جسم میری ماں کی طرح ملتا ہے، میری بیٹی کی طرح ملتا ہے نا، اگر یہ سوچ کے دل میں ارادہ اس کی سوچ ہونی چاہیے نفرت کی طرح، نفرت اس کی سوچ ہو اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو ہٹانا مقصد ہو، اگر یہ صرف یہ کہہ دے تو طلاق واقع ہو جاتی تھی، مگر اگر صرف یہ کہہ دے کہ تو میرے ماں کی طرح ہے، اگر نفرت سے بھی کہہ دے بیٹی کی طرح ہے، اگر یہ سوچ ہو کہ وہ چھوڑ دے، اسے اپنے طرح اپنے پاس نہیں رکھیں، تو بھی جو ہے اس کا کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ کیا ہے کہ انا کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا، یعنی ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا، یعنی بے شک یہ لوگ ضرور بری بات کہتے ہیں اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ درگزر فرمانے والا ہے، معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ یعنی ماں وہ کیسے ہو سکتی ہے نا، ماں وہی ہے جس نے پیدا کیا۔ یہ لوگ بری بات بولتے ہیں، یعنی غلط بات بولتے ہیں، یعنی جھوٹ بات کہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ پھر اگلی آیت میں کہتا ہے اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے زہار کر لیں، یعنی اپنی ماں کی مثل کہہ بیٹھیں، یا اپنی بیٹی یا بہن کی ہے نا مثل، یا ایسی عورتیں جیسے ہے نا ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، اس کی مثل یا ان کی پیٹھ کی مثل سے اعضاء کی مثل کہیں اور زہار کی نیت ہو۔ اس کے بعد جب انہوں نے زہار کی نیت سے کہہ دیا، اس کے بعد ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ مجھے نہیں چھوڑنا چاہیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے نا، مجھے زہار نہیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ طلاق تو واقع نہیں ہوئی لیکن قربت کرنا حرام ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دوسری بات یہ سمجھنا ہے کہ اب صرف وہ قربت کرنا چاہے تو چونکہ ابھی قربت کرنا حرام ہو گیا، طلاق نہیں ہوا لیکن قربت کرنا حرام ہو گیا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے فدیہ دینا پڑے گا، اسے صدقہ دینا پڑے گا، اور کیا کفارہ جو ہم بولتے ہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا، اور وہ کفارہ ادا کرتا ہے وہ شوہر، اس کے بعد وہ قربت کر سکتا ہے۔ اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ سنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمان بتایا ہے۔ اور وہ لوگ جو اپنی عورتوں سے زہار کر لیں، یعنی اپنی ماں کی مثل، یعنی اپنی بیٹی کی مثل، یعنی اپنی بہن کی مثل کہہ دیں،
اور ظہار کی نیت ہو. پھر اگلی آیت میں پھر وہ رجوع کرنا چاہیں، اس سے رجوع کرنا چاہیں جو انہوں نے کہا، تو لازم ہے چھونے سے پہلے وہ ایک غلام کو آزاد کریں. یہ اس کا کفارہ ہے. یعنی کسی سے، مرد سے غصے میں اس نے کہہ دیا کہ میں تجھے ظہار کرتا ہوں، ہے نا. ظہار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بول دے میری میری بیٹی کی طرح ہے. تو میری اپنی بیوی کو یہ کہتے میری بیٹی کی طرح ہے، یہ میری ماں کی طرح ہے، یہ میری بہن کی طرح ہے، تو وہ ظہار ہو جائے گا. ظہار میں کیا ہوتا ہے کہ قربت نہیں کر سکتا مرد اپنی بیوی سے، تو اس کو دوبارہ قربت کرنے کے لیے، دوبارہ حلال کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پھر وہ رجوع کرنا چاہیں، اس سے رجوع کرنا چاہیں جو انہوں نے کہا، تو لازم ہے چھونے سے پہلے، اس عورت کو، اپنی بیوی کو چھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. تو غلام کیسے آزاد کرے گا؟ یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. کیا؟ پھر اگلی آیت میں ہے یہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے باخبر ہے. یعنی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نصیحت کرتا ہے اگر تمہیں قربت کرنا ہے اپنی وائف سے، چونکہ طلاق تو نہیں ہوا لیکن قربت کرنا حرام ہوا، تو اگر تم قربت کرنا چاہتے ہو، اپنا ریلیشن پہلے کی طرح اچھا بنانا چاہتے ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے ایک غلام آزاد کر دو. تو چونکہ اب غلام کا دور نہیں رہا ہے نا، جو بہت کروڑپتی لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہیں ان کے پاس ہی غلام ہوں گے اب. لیکن جو ہماری طرح مڈل کلاس فیملی کے لوگ ہیں یا تھوڑا بہت ریچ لوگ ہیں، ان کے پاس غلام نہیں ہے. تو غلام کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بس جس سے غلام میسر نہ ہو وہ 60 روزے مسلسل رکھیں. یعنی آپ نے چونکہ اپنی بیوی کو ظہار کیا ہے نا، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ لگاتار 60 روزے رکھیں، اور 60 روزے اس طرح رکھیں کہ ایک مس نہ ہو. اگر ایک مس ہو گیا تو پھر 60 روزے رکھنے ہوں گے، ہے نا. تو اس کے بعد جو ہے پھر بس جو کوئی اس کی بھی طاقت نہ رکھے، وہ 60 روزے مسلسل نہ رکھ سکتا ہو، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے سارے آپشنس رکھے ہیں. پہلے غلام آزاد کر دے، اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا، نہیں ہے اس کے پاس غلام، ہے نا، مڈل کلاس فیملی کا ہے، تو وہ 60 روزے رکھے لگاتار. اگر وہ بھی نہیں رکھ سکتا، اس کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ 60 مسکینوں کو، یعنی 60 غریب لوگوں کو جو اس کے حقدار ہوں، اس کو وہ کھانا کھلائے. تو یعنی 60 مسکین جو سیم 60 مسکین غریب کو لگاتار وہ 60 دن کھانا کھلائے، صبح بھی اور شام بھی وہ کھانا کھلائے گا. اور اس طرح 60 مسکین کو وہ صبح اور شام کھانا کھلانا ہوگا. اب ایک مسکین کو نہیں کھلایا یا 2 مسکین کو نہیں کھلایا، ایسا نہیں کہ 60 مسکین جو ہے نا وہ الگ پھر دوبارہ 60 لانے ہوں گے، نہیں. جو 60 مسکین ہیں ان کو ہی 60 دن تک کھانا کھلانا پڑے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ 60 مسکین نہیں ملے ہمیں، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ایک مسکین کو 60 دن تک کھانا کھلائیں. جیسے 60 مسکین آپ کو نہیں ملتے ہیں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مسکین کو دونوں ٹائم کھانا کھلائیں، ہے نا. 60 مسکین کو کھانا کھلانا ہو گیا صبح اور شام بس. ٹھیک ہے. اگر 60 مسکین آپ کو نہیں ملے تو ایک ہی مسکین کو 60 دن تک کھانا کھلانا ہے، صبح اور شام. اگر وہ بھی نہیں ہوتا، ایک مسکین کو، ہے نا، نہیں کسی وجہ سے نہیں ہو پاتا، 60 دن تک وہ کھانا نہیں کھا سکتا یا کچھ ریزن سے کچھ کام ہے، صبح اور شام نہیں کھا سکتا، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو ہمارا صدقے کی رقم ہے، صدقے کی رقم جو ہے 2 کلو اور 50 گرام، 2 کلو 50 گرام آٹے کی قیمت، یعنی 60 ایسے غریبوں میں تقسیم کر دے جو زکوٰۃ کے لیے مستحق ہوں. تو یہ چاروں آپشنس، 5 آپشنس آپ کے سامنے ہیں، کوئی بھی آپشنس آپ اختیار کر لیں. پھر اگلی آیت میں ہے یہ اس لیے کہ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی یہ سارے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قانون بنائے ہیں. دنیا میں بہت سارے قانون ہیں. آپ کو کلاس 10 پاس کرنا ہے تو آپ کو ہر سبجیکٹ میں، ہے نا، 60 مارکس لانے ہوں گے، یا ہر سبجیکٹ میں 30% مارکس لانے ہوں گے، تو آپ اس سبجیکٹ میں پاس کریں گے. آپ یعنی پاس مارکس کتنا ہے؟ 30 ہے، یا کہیں پہ پاس مارکس 50 ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں حاصل کرنا پڑے گا. آپ اگر ایک سبجیکٹ میں، میتھمیٹکس میں آپ 98 لاتے ہو اور انگلش میں آپ کا مارکس 28 آتا ہے، تو آپ فیل ہو جاتے ہو. یعنی آل اوور آپ کا مارکس جو ہے نا وہ 90% ہے، لیکن ایک سبجیکٹ میں جو ہے نا وہ آپ 28 لاتے ہو تو آپ کو فیل کر دیا جاتا ہے. اسی طریقے سے یعنی کم سے کم آپ کو 30
مارکس ہر سبجیکٹ میں لانے ہوں گے. تو اسی طرح سے ہمارے خالق کائنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے قانون بنایا ہے ہر چیز کا. اسلام میں بھی ساری چیزیں شریعت میں قانون ہیں، لیکن ہم جانتے نہیں، ہم پڑھتے نہیں، ہم سیکھتے نہیں. یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے. تو اگلی آیت میں ہے اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. کیا؟ یہ اس لیے کہ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو. یہ سارے جو فارمولیز ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنائے ہیں، ایک غلام آزاد کر دو، زہار جو تم نے کیا اس کو ختم کرنے کے لیے غلام آزاد کر دو، یا 60 مسکینوں کو صبح اور شام کھانا کھلاؤ، یا ایک ہی مسکین کو 60 دن لگاتار کھانا کھلاؤ، یا وہ بھی نہیں کر سکتے تو 2 کلو 50 گرام آٹا جو ہے وہ اور اس کی قیمت 60 غریبوں میں تقسیم کر دو، ہے نا، الگ الگ. تو اس طرح اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، ہے نا، یہ کرنا پڑے گا. تو یہ اس لیے کہ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، ہے نا. اور پھر اگلی آیت میں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو شریعت کے احکام کا انکار کرے گا وہ کافر بن جائے گا. یعنی کوئی مسلمان ہے، کوئی مسلم ہے، اگر وہ شریعت کا انکار کرتا ہے، اگر وہ دین اسلام کی بات کو قبول نہیں کرتا، اگر اللہ و رسول پر ایمان نہیں لاتا، اگر وہ، ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات کو نہیں سمجھتا، تو اس کے لیے کیا ہے، وہ کافر کی طرح ہے. کوئی بھی انسان اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، معاذ اللہ، کوئی مسلمان صرف ایک بات کہہ دے، وہ بہت بڑا سخی ہو، بہت ایماندار ہو، بہت نیک ہو، لیکن صرف ایک بار کہہ دے میں نماز نہیں پڑھوں گا، وہ کافر ہو گیا، وہ اسلام سے خارج ہو گیا. کوئی بھی انسان اگر یہ کہہ دے کہ ہم روزہ نہیں رکھیں گے، یہ کہہ دے ہم روزہ نہیں رکھیں گے، تو کیا وہ کافر ہو گیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی جو شریعت کے احکام کا انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. اور اگلی آیت میں بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں وہ ذلیل و رسوا کیے جائیں گے. کیا؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی رکھتے ہیں وہ ذلیل و رسوا کیے جائیں گے. پھر اگلی آیت میں جیسا کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل و رسوا ہوئے. اور اگلی آیت میں ہے اور بے شک ہم نے واضح روشن آیتوں کو نازل کیا. کیا؟ اور ہم نے واضح روشن آیتوں کو نازل کیا، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اور اس قیامت کے دن اللہ ان سب کو جمع فرمائے گا، پھر اللہ ان کے اعمال کے متعلق خبر دے گا. اللہ نے اسے لکھ رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے، اور وہ لوگ ان گناہوں کو بھول چکے ہیں، ہے نا. جب ہم بالغ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم ہزاروں لاکھوں گناہ کرتے ہیں. ہم صبح صبح اٹھے، فجر کی نماز قضا کر دیے، یعنی 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. جو ایک وقت کی فرض نماز قضا کرے گا، جو ایک وقت کی فرض نماز قضا کرے گا، اسے 2,88,00,000 سال جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا. تو آپ نے کتنے نمازیں قضا کی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. آپ اپنی زندگی کا کیلکولیشن لیجئے، آپ اپنی زندگی کے، ہے نا، جو ہم نے نیکی کی ہے اس کا گناہ، جو ہمارے اوپر جو چیزیں فرض تھیں اس کو ہم نے چھوڑ دیا، نہیں کیا، اس کا اتنا بڑا عذاب ہے. اب کسی نے زنا کیا تو اس کو کتنا کروڑ عذاب ملا، کسی نے چغلی کی اس کو کتنا کروڑ عذاب ملا، کسی نے غیبت کی اس کو کتنا کروڑ عذاب ملا، کسی نے بدنگاہی کی اس کو کتنا کروڑ عذاب ملا، کسی نے کسی کو دھوکہ دیا اس کو کتنا کروڑ عذاب ملا، کسی نے غلط سلوک کیا، ظلم کیا، ہے نا، کسی کی زمین ہڑپ لی، کسی کو تکالیف دی، کتنا اسے گناہ ملا، کتنا اس کو، ہے نا، گناہ مل رہا ہے. یعنی ہم سے کوئی پوچھے کہ تم نے کتنے گناہ کیے، ہم بھول چکے ہیں. زنا کیا، چغلی کی، غیبت کی، گالیاں دی، جھوٹ بولا، غلط کام کیا. ہم بھول بھی چکے ہیں کہ ہم نے کیا کیا غلط کام کیا، ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، تمہارے نامہ اعمال میں ایک ایک ذرہ گناہ لکھا ہوگا. تم نے اگر کسی خاتون کو دیکھا اس کا بھی گناہ لکھا ہوگا. تم نے ایک بار دیکھا اس کا گناہ، دوسری بار، تیسری بار، چوتھی بار، اس کو لگاتار دیکھتے رہے، اس ساری چیزوں کا گناہ، ایک ایک ذرے کا گناہ. کہاں؟ ایک ایک ذرے کا گناہ تمہارے نامہ اعمال جو قیامت میں دیے جائیں گے اس میں لکھا ہوا ہوگا، اور تمہارے ذرے جو تم نے ثواب بھی کیے ہوں گے وہ بھی تمہارے سامنے پیش ہوگی. پھر اگلی آیت میں اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے، نگہبان ہے، یعنی ہر چیز ہمارے اوپر گواہ ہے. یعنی یہاں پہ جو ہے داہنی طرف جو فرشتے ہیں، کیا
ہے نا، داहिنے طرف فرشتے ہیں، وہ ہماری نیکیاں لکھتے ہیں، یہ بائیں فرشتے ہیں، یہ نیکیاں لکھتے ہیں۔ کمپیوٹر جو ہے نا وہ حساب کرتے کرتے تھک جاتا ہے، وہ ہینگ کر جاتا ہے، کمپیوٹر میں وائرس آ جاتا ہے، لیکن یہ فرشتے ایسے ہیں جن کو کوئی بھی تکلیف نہیں ہے، یہ کبھی نہیں تھکتے، ان میں کبھی ہینگنگ ہے نا ملیشس جنکس فائلز یہاں پہ نہیں ہوتے، یہ بڑے پیور ہیں، یہ بڑے خالص ہیں، اور یہ اپنے کام میں لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے، 7ویں نمبر میں ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے نہ دیکھا، بے شک اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، کیا تم اس بات کو جانتے نہیں ہو کہ وہ علیم ہے، خبیر ہے، پھر گناہ کرتے تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ سوچے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تمہارے دل کے اندر کی کیفیات سے بھی واقف ہے، تمہاری سوچ اور فکر سے بھی واقف ہے نا، تمہارے سامنے اتنا قریب ہے، جتنا دھڑکن تمہارے دل میں دھڑکتی ہے اس سے بھی زیادہ، شہرگ سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے، لیکن ہمیں اس کے باوجود بھی ہمیں شرم نہیں آتی۔ اور اگلی آیت میں ہے، جب 3 افراد آپس میں ہے نا چپکے چپکے مشورہ کرتے ہیں۔ اب سوچیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شان ہے اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی الوہیت کا مقام کیا ہے، کیا جب 3 افراد، اللہ نے قرآن میں بیان کیا، جب 3 افراد آپس میں چپکے چپکے مشورہ کرتے ہیں تو چوتھا اللہ رب العالمین ہوتا ہے، یعنی اللہ ان کے ہر عمل سے، ہر ارادوں سے، ہر گفتگو سے باخبر ہے۔ اور جب 5 افراد ہوتے ہیں، سوچیں، جب 3 افراد کا ذکر کیا اللہ نے تو چوتھا کا فرمایا کہ میں وہاں پہ شامل حال ہوتا ہوں اور میں ہر چیز سے واقف ہوں، تمہاری گفتگو سے، تمہاری سوچ سے، تمہارے پلاننگ سے، تمہارے ارادوں سے اللہ واقف ہے۔ اور اللہ کیا فرماتا ہے، اور جب 5 لوگ ہوں اور 5 لوگ مل کر جب سرگوشی کرتے ہیں تو چھٹا ان کے ساتھ اللہ ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، چاہے اس سے کم لوگ جمع ہوں، چاہے اس سے زیادہ لوگ جمع ہوں، یہ جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے، وہ دلوں کے ارادے کو بھی جانتا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، جو انہوں نے اعمال کیے کل بروز قیامت ان تمام اعمال کے بارے میں لوگوں کو خبر دے گا۔ کیا اللہ نے دیکھے کتنی طرح سے ہے نا قرآن کی آیت کے ذریعہ ساری چیزوں کو واضح کر دیا، کیا جو انہوں نے اعمال کیے کل بروز قیامت ان تمام اعمال کے بارے میں لوگوں کو خبر کر دے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے، کیا تم نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جنہیں آپس میں مشورہ کرنے سے منع کیا گیا، یعنی برا مشورہ کرنے سے، بری پلاننگ کرنے سے، یعنی قرآن میں ساری جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برے مشورے سے، بری گفتگو سے اور بری پلاننگ سے منع فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، ہم کیا گفتگو کریں گے، کس سے باتیں کریں گے، کیا پلاننگ کریں گے، کیا مشورہ کریں گے، کیا گفتگو کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے، پھر جن کاموں سے، جن مشوروں سے انہیں منع کیا گیا پھر دوبارہ وہی کرتے ہیں، اور وہ آپس میں ہے نا، وہ آپس میں گناہ، ظلم، زیادتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کے مشورے کرتے ہیں۔ یعنی آج آپ دیکھ لیں، ہم کیا مشورے کرتے ہیں، ہم جب 4-10 لوگ بیٹھتے ہیں، گروپ میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو جو ہے نا کرٹیسائز کرتے ہیں، ایک دوسرے کو برا کہتے ہیں، ایک دوسرے کو ہے نا کرٹیسائز کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں تمہاری اندر یہ خامیاں ہیں، تمہارے اندر یہ خامیاں ہیں۔ جب ہم ہے نا 5 لوگ بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہم فلم دیکھنے کی بات کرتے ہیں، کسی رقاص کی بات کرتے ہیں، کسی ایکٹریس کی بات کرتے ہیں، کسی ہیرو کی بات کرتے ہیں، کسی ہے نا غیر مذہبی چیزوں کی بات کرتے ہیں، ہے نا شراب پینے کی بات کرتے ہیں، کھینے کھانے کی بات کرتے ہیں، سگریٹ پینے کی بات کرتے ہیں، ہے نا زنا کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہے نا پب کے بارے میں بات کرتے ہیں، کلب کے بارے میں بات کرتے ہیں، پارٹی کے بارے میں بات کرتے ہیں، چوری کے بارے میں بات کرتے ہیں، زنا کے بارے میں بات کرتے ہیں، ہے نا ظلم کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ یعنی ساری غلط چیزیں جو ہے نا وہ ہم جب 5 لوگ بیٹھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آتی ہیں اور ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ایک دوسرے کو بجاتے ہیں۔ اور اس طرح سے قرآن کریم میں کیا فرمایا، وہ آپس میں گناہ، ظلم، زیادتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مشورے کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے، اور جب یہ یہودیوں آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آپ سوچیں اس دور میں یہودی کے حوالے سے یہ بات آئی ہے، اللہ نے کیا فرمایا، اور جب یہ یہودی کا ذکر ہے،
اور جب یہ ابھی جو ہے نا یہودی کون ہے؟ اسرائیل ہے. یعنی دنیا میں آپ دیکھیں گے جتنے بڑے بڑے بھی ہے نا جو بھی مسائل کھڑے ہوتے ہیں کسی بھی کنٹریز میں، اس میں یہودیوں کا بڑا دماغ ہوتا ہے، ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں یہ لوگ. جتنے بھی میں نام نہیں لوں گا کیونکہ ہے نا نام لینا ضروری نہیں ہوتا. آپ دیکھیں اسرائیل جو ہے نا شروع سے اسلام کا دشمن ہے. اسلام کا دشمن جو ہے وہ شروع سے اسرائیل ہے، یہودی ہے. بہرحال جب یہ یہودی آپ کے پاس آتے، یہ یہودی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تو آپ کو سلام پیش کرتے ہیں جیسا سلام اللہ نے آپ کو پیش نہیں کیا، جیسا سلام اللہ نے آپ کو پیش نہیں کیا. یہودی جب آتے تو حضور کی بارگاہ میں السلام علیکم کہتے ہیں. السلام علیکم، السلام علیکم، یعنی السلام علیکم مطلب موت تو کہتے ہیں. سام مطلب ہوتا ہے موت، یعنی تجھ پر ہلاکت ہو، بربادی ہو، موت ہو معاذ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی جواب دیتے، وعلیکم وعلیکم، یعنی یہ موت مجھ پر نہیں تم پر ہو. کیا یہ موت مجھ پر نہیں تم پر ہو؟ تو سلام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، یہ طریقہ ہے. اگر کوئی کہتے السلام علیکم مطلب تم پہ موت ہو، تم برباد ہو جاؤ، تو تھوڑا سا فرق ہے، اس کو سمجھنا ہوگا ہمیں بھی. تو دیکھیں، اور وہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں، ہم جو کہتے ہیں یعنی ہم جو جان بوجھ کر السلام علیکم کہتے ہیں، السلام علیکم کا معنی بھی نیت کرتے ہیں اور آپ پر ہلاکت ہو، یہ آپس میں مل کر کہتے کہ اگر یہ سچے نبی ہیں، کیا اگر یہ سچے نبی ہیں تو بہت غلط جملہ ان کی بارگاہ میں کہتے ہیں، تو ہم پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ وہ اس مہلت کو نہیں سمجھتے، یہ خود ہے نا حق کو سمجھتے نہیں. یعنی جیسے کوئی انسان ہے بہت گناہ کرتا ہے، بہت زنا کرتا ہے، بہت زیادہ جو ہے نا غلط کاموں میں مشغول ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ ہم تو گناہ کرتے ہیں تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا، اس کا مطلب ہم سچ ہیں. یہ وہ سوچتا ہے، نہیں، اللہ مہلت دیتا ہے. اسی طرح سے یہ یہودی جو ہے وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم نے مصطفیٰ جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم مطلب موت ہو، تم برباد ہو، تم پہ موت آ جائے. تو یہودی یہ سوچتے تھے کہ میں نے اسی نیت سے ان کو کہا السلام علیکم یعنی تم برباد ہو جاؤ، تم کو موت آ جائے. تو اگر نبی سچے ہیں، اگر اسلام سچا ہے تو مجھے موت آ جانی چاہیے، میں مر جانا مجھے تو مر جانا چاہیے، مجھ پہ غضب آ جانا چاہیے، مجھ پہ عذاب آ جانا چاہیے، مجھے تکلیف ہونی چاہیے. لیکن ہم تو صحیح، ہمیں تو کچھ نہیں ہوا. اس کا مطلب وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہودیت صحیح ہے معاذ اللہ، لیکن یہ اصل میں جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ چانسز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے کہ آج سنبھل جاؤ، آج اسلام کے قریب آ جاؤ، آج نیک بن جاؤ، آج اللہ کے ہے نا اللہ کی رضا حاصل کر لو، آج اللہ کی خوشنودی حاصل کر لو. پھر اگلے آیت میں کیا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ ہم پہ عذاب کیوں نہیں کرتا. یہ یہودی کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ وہی نازل فرماتا. کیا ان کا یہ سوچ ہے، ہم جو کہتے ہیں اس کی وجہ سے اللہ ہم پر عذاب کیوں نہیں کرتا. یہ سبھی نادانی ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اسے تکلیف نہیں ہوتی اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ راضی ہے. یہ سب کیا ہے؟ مہلت ہے، یہ مہلت دی گئی ہے، اور یہ چند ایام کی مہلت ہے. کیا یہ چند ایام کی مہلت ہے؟ یہ کچھ دن کی مہلت ہے، پھر تو ہمیں مرنا ہوگا، پھر تو ہمیں بوڑھا ہونا پڑے گا. ابھی جوانی ہے، عیش کر رہے ہیں، عشرت کر رہے ہیں، ہے نا، زنا میں مشغول ہیں، لیکن یہ تو جوانی ہے، پھر بڑھاپا آنا ہے، پھر ہم لاغر ہو جائیں گے، اس کے بعد ہمیں مر جانا پڑے گا. اور جب مریں گے تو اس کے بعد کوئی اللہ مہلت نہیں دے گا، ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دے گا. جو مہلت ہے ابھی مہلت ہے نا. پھر اگلے آیت میں کیا ہے؟ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ جہنم میں داخل ہوں گے. بس جہنم بہت ہی بڑی جگہ ہے پلٹنے کی، یعنی وہاں پہ لوگ جب چلے جائیں گے تو ان پہ ہے نا عذاب ہوگا، وہ ذلیل و رسوا ہوں گے اور صرف افسوس کریں گے. اور اگلی آیت میں ہے ایمان والو جب تم آپس میں مشورہ کرو، بیٹھ کر گفتگو کرو، تو تم گناہ، ظلم، زیادتی کا مشورہ نہ کرو. یعنی جب یہ یہودی کیا کرتے تھے، جب بھی گروپ بنا کر بیٹھتے تھے تو رسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف بات کرتے تھے، ظلم کی بات کرتے تھے، منافقت کی بات کرتے تھے، ہے نا، چغل خوری، غیبت، یہ ساری باتیں کیا کرتے تھے.
انہی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، یعنی مسلمانوں سے فرما رہا ہے، مومنوں سے فرما رہا ہے، اے ایمان والو جب تم آپس میں مشورہ کرو، بیٹھ کر گفتگو کرو، تو تم گناہ، ظلم اور زیادتی کا مشورہ نہ کرو، اور اگلی آیت میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا مشورہ نہ کرو، یہ ایسی باتیں نہ کرو جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے، یعنی ویسی بات نہ کرو جس سے اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوتا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے اور تم نیکی اور تقوی کا آپس میں مشورہ کرو۔ کیا مشورہ کرو؟ نیکی کا، تقوی کا، اور تم اللہ سے ڈرو، وہ اللہ جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ برے مشورے سے تو صرف شیطان کی طرف سے ہیں، یعنی برا مشورہ کیا ہے، وہ صرف شیطان لاتا ہے تاکہ ایمان والوں کو وہ رنج میں ڈالے، اور شیطان ان برے مشوروں کے ذریعہ، یعنی شیطان کی جو بری پلاننگ ہوتی ہے، وہ غلط پلاننگ ہوتی ہے کہ اس کو پھنسایا جائے، اس کے ذریعہ ظلم کیا جائے، اس کے ذریعے زنا کیا جائے، اس کو زنا میں، چغلی میں، غیبت میں، بدکاری میں اس کو پھنسایا جائے، مگر جو تقدیر میں ہے وہی لکھا ہوتا ہے۔ یعنی کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ ہے نا کسی نے کسی کو قتل کر دیا یا کسی نے کسی کو مار دیا، تو یہ اس کی تقدیر ہے کہ ہے نا اس کو موت آنی تھی تو اسی وقت آنی تھی، وہ اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم میں ڈالے گا جس نے ناحق قتل کر دیا، جس نے ہے نا، اور اگر اس نے توبہ نہ کی تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ کسی نے کسی کو ناحق قتل کیا اور اس نے توبہ نہ کی تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، اور جس نے پلاننگ کی کسی کو مارنے کی تو وہ کیا ہے، اس انسان کی تو موت لکھی تھی، وہ تو مر گیا، لیکن وہ تو اس کے مقدر میں تھا، وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جن لوگوں نے پلاننگ کی اور جن لوگوں نے مارا، وہ لوگ کیا اگر توبہ نہیں کیے تو وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور اگلی آیت میں ہے اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے، اور اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں، اپنی بیٹھکوں میں مسلمانوں کے لیے جگہ پیدا کرو، تم کشادگی پیدا کرو، ہے نا، جگہ پیدا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی فرما دے گا۔ اور اس آیت کا جو نزول ہے، کچھ بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کریم میں کہ اس کا نزول ہے وہ کیوں نازل ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور مسجد نبوی شریف ہے نا مکمل بھری ہوئی تھی، کھچا کھچ بھری ہوئی تھی، اور کچھ لوگ کھڑے تھے جگہ کے انتظار میں، ہے نا، جگہ نہیں تھی، لیکن جو مسلمان دیکھ رہے تھے وہ اپنی جگہ سے کھسکے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا خطبہ کے وقت آنا چاہ رہے تھے، ہے نا، تو کچھ لوگ کھڑے بھی تھے اور جو لوگ بیٹھے تھے وہ دیکھ رہے تھے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ وہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ نہیں دیتے ہیں آنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنی جگہ سے کھسکے نہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم جو ساری کائنات کے نبی ہیں، ساری انبیاء کے نبی ہیں، سارے انبیاء کے امام ہیں، ہے نا، وہ جب آنا چاہ رہے تھے تو ان کے لیے لوگ دیکھتے رہے، لیکن کوئی کھسکا نہیں، کوئی کھڑا نہیں ہوا، کسی نے ان کو جگہ نہیں دی، اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ہے نا۔ آج اگر ہم دیکھ لیں کہ بس میں ہم چلے جائیں یا ہم میٹرو میں چلے جائیں، ہمارے سامنے ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوتا ہے، ہمارے سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہوتا ہے جس کی عمر 60 سال ہے، ہماری عمر 30 سال ہے، 25 سال ہے، لیکن ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اس کو جگہ نہیں دیتے۔ ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم صرف نام کے مسلمان ہیں، ہمارے دل، ہماری انسانیت ختم ہو چکی ہے نا۔ ہم دیکھ لیں، آپ کہیں بھی چلے جائیں، ہے نا، کسی بھی اسٹیٹ میں بوڑھا انسان جو کھڑا ہے بیچارہ، 60 سال کی عمر کا ہے، 65 سال کی عمر کا ہے، وہ کھڑا ہے، لیکن ایک جوان انسان جو ہے وہ اتنی ہمت نہیں کرتا کہ بوڑھے اپنے باپ کی عمر جیسے آدمی جو کھڑا ہے نا، اس کو بولے کہ آپ بیٹھ جائیے، میں کھڑا ہوتا ہوں۔ یہ بہت ہی خراب ہے کیا؟ اور جب کہا جائے پھیل جاؤ، اٹھ کھڑے ہو، بس تم کھڑے ہو جاؤ مجلس میں، جب ہے نا، جب دعا کی جا رہی ہو، جب اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو اور سب لوگ ہے نا کھڑے ہوں، تو تم بھی کھڑے ہو کر ذکر کرنے لگو۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو درجات بلند فرمائے، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا اللہ ان کے درجات کو مزید بلند فرمائے، اور اللہ تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ اور اے ایمان والو جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر تنہائی میں مشورہ کرنا چاہو، کیا؟ جب تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں مشورہ کرنا چاہو، ملاقات کرنا چاہو، ہے نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بشر ہیں مگر
خیر البشر ہیں، ان کی بشریت اور ہماری بشریت میں بہت بڑا فرق ہے نا۔ آپ نبیوں کے امام ہیں، آپ رسولوں کے امام ہیں، آپ ہے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب اللہ کہا، سردار الانبیاء ہیں، ہے نا۔ کتنی بڑا مقام اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اگلی آیت میں ان کے دربار میں حاضری دو تو گفتگو کرنے سے پہلے، حضور سے ہم کلام ہونے سے پہلے تم صدقہ دو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابیوں کے لیے یہ کہا تھا کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ تو ادب سے، کیا ادب یہ ہونا چاہیے کہ تم کچھ صدقہ دے کر جاؤ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ قسمت بنائی کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہے ہو، تو کیا کچھ صدقہ دے کر جاؤ، ہے نا، خیرات کرو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تم پہ حق ادا کرو۔ اس کے بعد حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کرو۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کیا سکھا رہا ہے؟ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہو تو پہلے خیرات کر دو، پہلے صدقہ کر دو کچھ مال، اس کے بعد تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ اور پہلے سلام عرض کرو۔ پھر اگلی آیت میں ہے تمہارے لیے یہ سب سے بہتر ہے اور پاکیزہ ہے، اگر تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو تو ان پہ صدقہ دینا لازم نہیں۔ یعنی جن کے پاس کچھ ہے پیسے وغیرہ جو صدقہ دے سکتے ہیں وہ صدقہ دیں، اگر جن کے پاس پیسے نہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان پہ ہے نا صدقہ دینا ضروری نہیں ہے۔ بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارے پاس اگر پیسے نہیں ہیں، تمہارے پاس اگر تم صدقہ نہیں کر سکتے تو کوئی مشکل نہیں ہے، تم ایسے ہی جا کر ملو، ادب سے سلام کرو، ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ کیا تم اس بات سے خوفزدہ ہو گئے؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے سے پہلے تم صدقہ پیش کرو، ہے نا۔ یعنی تم اس بات سے خوفزدہ نہ ہو کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ گے، تمہیں صدقہ پیش کرنا پڑے گا، تمہیں اپنے مال کی، ہے نا، فکر لاحق ہو گئی۔ یعنی بعض مسلمان اس حقوق پر سے یہ سوچا کہ اب حضور کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے صدقہ دینا پڑے گا، یہ تو مشکل امر ہے، لیکن اب یہ تا قیامت مستحب ہے۔ تو یہ کچھ صحابیوں کے لیے تھا اس وقت میں، لیکن اس کے بعد جو ہے اب ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اب ہمارے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اگر ہم کریں گے تو اچھا ہے نا، اگر نہیں کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے نا۔ پھر اگلی آیت میں ہے پس تم اگر ایسا نہ کرو تو بھی اب گناہ نہیں ہے، کرنا افضل ہے، اور اللہ نے تم پر اپنی رحمت کو نازل فرمایا۔ پس تم جو بنیادی باتیں ہیں اس پر عمل کرتے رہو۔ یعنی بنیادی باتیں کیا ہیں؟ اللہ اور رسول پہ ایمان رکھو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، اور زندگی میں اگر صاحب نصاب ہو تو ایک مرتبہ حج ضرور کرو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نا کے آداب سکھائے گئے۔ پس تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ کیا؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب جو ہیں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھائے۔ اللہ کا ادب ہے نا وہ رسول اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کا ادب جو ہے خالق کائنات اپنے محبوب کا ادب سکھا رہا ہے۔ پھر اگلی آیت میں ہے کیا تم نے نہیں دیکھا جو اس قوم سے دوستی رکھتے ہیں، محبت اور الفت کا اظہار کرتے ہیں، جن پر اللہ نے غضب فرمایا۔ یعنی تم ہے نا ایسے لوگوں سے کیوں محبت کرتے ہو، ہے نا، جن پر اللہ کا غضب ہے۔ یعنی یہودیوں سے ہے نا گفتگو کرنے سے، یہودیوں سے دوستی کرنے سے خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں منع فرما رہا ہے۔ اور یہ منافقین نہ تو تم میں سے ہیں اور نہ ان یہودیوں سے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں۔ یہ منافقین قسمیں کھاتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، یہ جان بوجھ کر یہ کھاتے ہیں۔ اور اللہ ہے نا اگلی آیت میں ہے اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کیا ہے، بے شک یہ لوگ بہت ہی برے کام کیا کرتے ہیں، اس لیے ان کے لیے کل بروز قیامت شدید عذاب ہے۔ اگلی آیت میں ہے بعض لوگ جھوٹی قسمیں کھانے پر بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ کیا؟ بعض لوگ جھوٹی قسمیں کھانے پر بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور ان سے اگر یہ کہو کہ بچوں کی قسم کھاؤ، یعنی نا بیوی کی قسم کھاؤ، تو ان کو بیوی کو طلاق دے دو، اس کی قسم کھاؤ، تو یہ نہیں کھاتے، اس لیے کہ انہیں اللہ سے بڑھ کر دنیا سے محبت ہے۔ آپ سوچیں کہ کسی کو بول دو کہ بچے کی قسم کھاؤ، بیوی کی قسم کھاؤ، تو وہ نہیں کھائیں گے، ہے نا، مگر اللہ کی قسم کھائیں گے۔
تو سب سے زیادہ محبت تو اللہ سے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ محبت اور سب سے زیادہ خوف تو اللہ کا ہونا چاہیے۔ لیکن معاذ اللہ آج جو ہے لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ دنیا کی محبت میں اپنے بال بچوں کی قسم نہیں کھائیں گے، لیکن معاذ اللہ کی قسم کھاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ اور ان منافقوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنانے کے لیے پہلے یہ فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جب مسلمان انہیں پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے ایسا کہا ہے، تو یہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنی جان بچا لیتے ہیں۔ اگلی آیت میں ہے پس وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، بس ان لوگوں کے لیے ہے نا ذلت کا عذاب ہے، اور جھوٹی قسمیں والا سن لے، ان کے مال ان کے اولاد اللہ ہے نا اللہ سے نہیں بچا سکتے، یعنی ان کے جو مال ہیں، ان کے جو اولاد ہیں بروز قیامت ہے نا، ان کے کوئی بھی بچے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھانے سے ہے نا بروز قیامت وہ نہیں بچا سکتے، ہے نا۔ جنہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی ہیں یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی جو لوگ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، معاذ اللہ دین کو جھٹلاتے ہیں، اسلام کو جھٹلاتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ اور اس قیامت کے دن اللہ ان سب کو جمع فرمائے گا، جیسی تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں یہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے، اور کہیں گے اے مالک و مولا ہم نے تو کبھی کفر کیا ہی نہیں، ہم نے تو کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ وہ لوگ دنیا میں قسم کھاتے تھے، یہ یہودی اور یہ منافقین دنیا میں قسم کھاتے تھے، لیکن وہ حشر کے دن بھی جو ہے نا یہ قسمیں کھائیں گے، لیکن وہاں پر تو سارے گواہ ہوں گے، وہاں پر سارے فرشتے گواہ ہوں گے، وہاں پر نامہ اعمال ہوگا، وہاں پر جھوٹی قسمیں کھائیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے، وہ وہاں پہ جو ہے نا پردہ فاش ہو جائیں گے۔ اور وہ یہ گمان کرتے ہوں گے بے شک وہ کسی چیز پر ہیں، یعنی وہ یہ سمجھیں گے جھوٹی قسموں سے جان چھوٹ جائے گی، ہے نا، جس طرح سے یہاں جان چھڑا لیتے تھے جھوٹی قسمیں کھا کر، لیکن قرآن نے رد کیا، تو یہ سوچیں گے وہاں بھی جھوٹی قسمیں کھا کے چھوٹ جائیں گے۔ اگلی آیت میں ہے کہ سن لو یہ دنیا اور آخرت میں جھوٹے لوگ ہیں، ان پر شیطان غالب آ چکا ہے، کتنے بڑے بڑے گناہ کرنے پر بھی اللہ کا خوف نہیں آتا، ہے نا۔ پھر اگلی آیت میں ہے پس شیطان نے انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ کیا؟ پس شیطان نے انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، اور یہی شیطانی گروہ ہے، بے شک شیطانی گروہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، یہی لوگ ذلیل و رسوا ہیں۔ کیا؟ ذلیل و رسوا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہی لوگ ذلیل و رسوا ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں تباہ و برباد ہیں، ہے نا۔ اور اگلی آیت میں ہے اللہ نے فیصلہ فرمایا ضرور بضرور میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، جب مہلت ختم ہوگی تو غالب کو ہے نا تو کافروں کو ذلیل و رسوا ہونا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ گوی ہے، قوی ہے، اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، عزیز ہے، غالب ہے۔ جو قوم آخرت پر اور اللہ کے دین پر ایمان رکھتی ہے، یعنی جو مسلمان ہے، تم انہیں نہ پاؤ گے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے سے دوستی رکھیں، محبت رکھیں۔ جو اللہ اور اس کا رسول ہے نا، جو اللہ اور اس کے رسول کا ادب ہے، ایمان والوں کو تم ان سے دوستی کرنے والا نہ پاؤ گے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ اور رسول سے عشق کرتے ہیں، جو اللہ اور رسول کا ادب کرتے ہیں، جو مسلمان ہیں وہ یہودیوں سے، وہ منافقین سے دوستی نہیں کرتے ہیں، وہ یہودی سے، منافقین سے، وہ ظالم سے، وہ بدکار سے دوستی نہیں کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ہے اگرچہ ان کے یہ باپ دادا ہوں، نانا ہوں، یا ان کی اولاد ہوں، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں ہوں، یا ان کے سگے بھائی ہوں، یا یہ بے ادب گستاخ ان کے قریبی رشتہ دار ہوں، یہ ان سے دوستی اور محبت نہیں رکھیں گے، جو کہ سب سے بڑھ کر محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہے۔ یعنی جو لوگ مومن ہوتے ہیں، جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں، جو لوگ ہے نا تبلیغ کرنے والے مبلغ ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اگر ان کا باپ، بھائی، بیٹا، بیٹی، رشتہ دار، خونی بچہ کوئی بھی ہو، ہے نا، اگر وہ کافر ہے، اگر وہ منافق ہے، اگر وہ فاسق ہے، اگر وہ فاجر ہے، اگر وہ مرتد ہے، تو وہ اس سے اپنا رشتہ توڑ دیتے ہیں، اس سے اپنا رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش کر دیا ہے، یعنی اللہ نے ایمان کے دلوں میں مضبوط ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے اور اللہ نے ان کی مدد فرمائی ہے اپنی طرف سے رحمت کے ذریعے،
ہے نا جبریل امی کے ذریعے ایسے لوگوں کو دنیا میں اور آخرت میں مدد کی جاتی ہے. کیا؟ ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں مدد کی جاتی ہے اور اللہ ایسے لوگوں کو جنتوں میں داخل فرمائے گا. کیا؟ اور ایسے مومنوں کو، ایمان والوں کو اللہ جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں ہوں گی، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی اور ہمیشہ ہمیشہ وہ ان جنتوں میں رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہے. اگلی آیت میں ہے اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے. اور اگر ہے نا آخر میں اللہ شاید فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں یعنی اللہ والے، یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے. سن لو بے شک اللہ کا گروہ وہی کامیاب ہونے والا ہے. اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے. یعنی جن لوگوں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ کی ربوبیت کا اعلان کیا، اللہ کی الوہیت کا اعلان کیا، اللہ کی مقام معبودیت کا اعلان کیا، جس نے ایمان کے ذریعہ، نماز کے ذریعہ، روزے، حج اور زکوٰۃ کے ذریعہ اور اللہ کے دین کی خدمت کی اور اللہ کو راضی کیا، اللہ کی خوشنودی حاصل کی، اللہ کی رضا کے لیے اپنی دنیا قربان کیا، اپنا وقت قربان کیا، اپنی دنیا کے بیشتر لمحات قربان کیے، ہے نا. جنہوں نے یہودیوں سے مخالفت کی، جنہوں نے یہودیوں کو اپنا دشمن سمجھا، جنہوں نے یہودیوں سے نفرت کی، ہے نا. جو لوگ نیک ہوتے ہیں اللہ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے؟ جو لوگ نیک ہوں گے، جو لوگ مومن ہوں گے، جو لوگ مسلم ہوں گے، وہ کبھی بھی یہودیوں کو اور ہے نا کفار و مشرکین سے دوستی نہیں کریں گے، محبت نہیں کریں گے، ہے نا. وہ لوگ کون ہیں؟ وہ ایمان والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے لشکر میں سے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کی، اللہ کی تعریف بیان کرنے کی، اللہ کی پاکی بیان کرنے کی، اللہ کی شان، اللہ کا مقام، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت اور اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے باری تعالیٰ جب تک زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ زندہ رکھ. اے باری تعالیٰ جب تک زندہ رکھ، ایمان و عزت کے ساتھ زندہ رکھ. جب اٹھا ایمان و عزت کے ساتھ اٹھا اور ایمان و عزت کے ساتھ ہمارا حشر کر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.